واپسی والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمیں جنت کا اتنا شوق تو پیدا ہو جاتا جتنا آج گھر جانے کا شوق ہے. جنت کا اتنا شوق پیدا ہو جاتا جتنا آج گھر جانے کا ہے. اگر جنت کا شوق پیدا ہو جاتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا. جیسے آج اگر ہمیں بزرگ ترغیب دیں کہ وقت بڑھا دو، 15 دن والے چلا کر دو، چلے والے بھی بڑھا دو، تو ہم کہیں گے کہ لگتا ہے بزرگوں کو کچھ ہو گیا. لیکن اگر جنت کا شوق پیدا ہو جاتا تو پھر ہم تشکیلیں ہی کراتے رہتے. زبردستی واپس پھر جو ہمیں کہتا واپس جاؤ تمہارے بھی بچے ہیں، تو اس کی باتیں ہمیں ایسے ہی عجیب لگتی جیسے آج وقت بڑھانے کی باتیں ہمیں عجیب لگتی. اور واپس جانا تو اس غم اور فکر کے ساتھ کہ دین مٹا ہوا ہے تو ہم کیسے واپس جائیں. تبلیغ بیان کرنے کو نہیں کہتے کہ ہم نے بیان کرنا سیکھ لیا، دعوت دینی سیکھ لی، مذاکرہ کرنا سیکھ لیا، بات کرنی سیکھ لی. تبلیغ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے مٹنے کا درد اندر پیدا ہو جائے. کہتے ہیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے شانہ کہ یہاں میرا کیا مقام ہے، تو یہ دیکھ لو کہ میرے دل میں اللہ کا کتنا مقام ہے. جتنا آپ کے دل میں اللہ کا مقام ہے، اللہ کے ہاں بھی آپ کا اتنا ہی مقام ہوگا. اور اللہ کا مقام کتنا ہے اس کا پتہ چلانا ہو تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے حکم مٹنے پر ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے. جیسے لاہور میں روز گاڑیاں چوری ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب نہ ہو. لیکن اپنے بھائی کی گاڑی 30 سال پہلے چوری ہوئی تھی وہ نہیں بھولتی. کیوں کہ اس سے تعلق ہے. جس سے تعلق ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اس کی چیز کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے. اور لوگوں کی چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں. ایسے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر افسوس ہوگا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دین کی بنی بنائی عمارت اللہ نے گرا دی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آئندہ جب بھی دین مٹے گا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. وہی کرنا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا. دین صرف نبیوں سے زندہ نہیں ہوتا، امتی بھی کر سکتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا کیا حال تھا جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اتنا بڑا حادثہ تو کبھی پیش نہیں آیا تھا. بہت سے لوگ تو مرتد ہو گئے. مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور جو بستی تھی وہاں تک ارتداد پہنچ گیا. اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اپنی ترتیب سے دیں گے. نبوت کے دعوے دار کئی کھڑے ہو گئے. بہت سارے ہرقل کیسر روم جو ہے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جس نبی کی وجہ سے مدد آتی تھی وہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دو، یہ کمزور ہیں. وہ اپنی فوج لے کر آ گیا. مسیلمہ کذاب اپنی فوج لے کر آ گیا. منافقین پہلے سے موجود تھے. منافقین بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، مانعین زکوٰۃ بھی ہیں،
اور باہر کے لشکر بھی حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھا. باقی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہنے لگے کہ جس نے کہا حضور فوت ہوئے میں اسے قتل کر دوں. وہ تلوار لے کر کھڑے ہوں گے. حضرت عثمان حضرت علی ان کو تو اٹھا کر کہیں لے جانا پڑتا تھا. ان کے سکتہ تاری ہو گیا. ساروں کا عجیب حال تھا. آپ کے جنازے میں اسی لیے دیر ہو گئی کیونکہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا. صرف ایک آدمی کی طبیعت اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب ہی اپنے دوسری گھر والی کے ہاں گئے تھے اجازت لے کر. تو وہاں جب اطلاع ملی تو وہ واپس آئے اور آ کر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. واہ خلیلہ واہ رفیقہ، ہائے ہمارے دوست ہمارے محبوب. اور یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول طبت حیا و میتا، آپ زندہ تھے پھر بھی اللہ کے پسندیدہ تھے، سب سے افضل تھے. چلے گئے تب بھی افضل ہیں. کاش کہ ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی جگہ پہ اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اللہ کو آپ سے ملنا پسند تھا. ہم کیا کریں. پھر مسجد میں تشریف لے گئے. وہاں حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے تھے. ان کو کہا بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فرمایا، سب لوگ رو رہے ہیں. ان سے فرمایا کہ دیکھو جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور یہ آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، کوئی خدا تو نہیں کہ جن کو موت نہ آئے. ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے ہیں، چلے گئے ہیں. اگر وہ فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں تو کیا تم ان کے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اس وقت فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو. حضور فوت ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں شکر کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہے اس پر شکر کرو، بعد مجھے بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے اب حضرت عمر رضی اللہ، جب حضرت ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی تو حضرت عمر بیٹھ گئے، گر گئے، بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے امت کو سنبھالا. اختلاف ہوتا کہ آپ کو دفن کہاں کریں، بیت اللہ میں کہاں. حضرت ابوبکر نے کہا میں نے حضور سے سنا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی. غسل کون دے؟ میں نے سنا. فلاں مسئلہ کیا ہے کہ میں نے سنا. سارے ہی مسئلے سنے ہوئے تھے. پھر جب اس مسئلے سے فارغ ہو گئے تو اب فرمایا کہ حضرت اسامہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے تھے. ہمیشہ ان کے والد کو زید بن حارثہ، ان کو جب بھی آپ کسی بھی جماعت میں بھیجتے تو ہمیشہ امیر بناتے تھے. ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا. تھے تو وہ آزاد، لیکن اس زمانے میں غلام بکتے تھے، اس لیے ڈاکو لوگ آزاد لوگوں کو پکڑ کے بھی بیچ دیتے تھے. 2 آدمیوں کی ان کی غلامی نے بہت فائدہ دیا. ان میں سے ایک زید بن حارثہ تھا. زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ ننہیال جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے، بنو قیس نے قافلے کو لوٹ لیا اور زید بن حارثہ 10 سال 11 سال کے بچے تھے، ان کو لا کر مکے کے بازار میں بیچ دیے. حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، ہدیہ دے دیا. انہوں نے جب حضور سے نکاح ہوا تو انہوں نے آپ کو خدمت کے لیے وہ دیے.
اب تھے تو وہ غلام بازار سے خریدے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان سے غلاموں والا رویہ نہیں کیا، بیٹوں جیسا رویہ جیسے ہو انسانوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، وہ بیٹے تو نہیں تھے لیکن سلوک ان سے ایسا کیا۔ پھر ان کے باپ کو، چچا کو جب خبر ملی تو وہ ان کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم لے کر آئے اور کہا کہ آپ تو ہاشم کی اولاد ہیں، حضور کے پردادا کا نام ہاشم تھا، کہ ہاشم کی اولاد ہو، آپ تو خود ہی غلاموں کو آزاد کراتے ہو، ہم اپنے بچے کو آزاد کرانے کے لیے آئے، جتنا فدیہ بنتا ہے اس سے زیادہ لے لوں۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ کہ یہ جو آپ کا خادم ہے یہ ہمارا بچہ ہے، ہمیں واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اس کو بلا لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے ہی لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو پھر میں تو زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ زید بن حارثہ کو بلایا گیا، وہ گھر میں رہتے، ماں باپ کے ساتھ رہتے، تو ایک بچے تھے زید بن حارثہ، یہاں آگے غلام بن کر آگے تو ان کا نام قرآن میں آیا، فلما قضى زید منها وطرا، 1.25 صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں آتا سوائے زید کے۔ قیامت تک لوگ اس کے نام کو پڑھیں گے تو عبادت ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، تو زید بن حارثہ گھر میں رہتے تو زید بن حارثہ تھے، ایک نوجوان تھے، یہاں آگے تو ان کے جب چچا اور باپ لینے کے لیے آئے، آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھی جانتے ہو، اب تمہیں مرضی ہے تمہاری، ان کے ساتھ جانا چاہو تو بغیر فدیے کے چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے مقابلے میں کس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ تو اس کے باپ نے، چچا نے خود کہا کہ زید، ماں باپ کو، سارے خاندان کو چھوڑ کر غلامی کو اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے ان میں حضور کے بارے میں کہا ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں ان کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب ان کے باپ اور چچا بھی دیکھ کر خوش ہو گئے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر ان کو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، زید ابن محمد، اور حضور کو ابو زید کہتے تھے۔ اور پھر حب رسول اللہ، موت تک حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا محبوب۔ ان کو آپ جب بھی تشکیل میں بھیجتے تھے تو امیر بنا کر بھیجتے تھے، کیونکہ امیروں والی صفات ان میں بہت زیادہ تھی، چھوٹے بن کر جماعت کو چلانا، عاجزی سے، تواضع سے، نرمی اور شفقت سے جماعت کو چلانا، محبت سے، پیار سے، یہ باتیں ان کو بہت آتی تھی۔ آخری سفر میں وہ شہید ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے ان کو بھیجا موتا میں جب بھیجا تو پہلے سے خبر دی تھی کہ پہلے امیر تمہارے زید ابن حارثہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر اپنے چچا زاد، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن ابی رواحہ، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنے مشورے سے بنا لیں۔ اس سفر میں زید ابن حارثہ تو شہید ہو گئے۔ اب زندگی میں آخری سفر جب آپ نے جماعت بنائی، آپ نے سب کو دیکھا جماعت میں، تو اسامہ اور زید ابن حارثہ کے جو بیٹے تھے، اب وہ 18-19 سال کا ہو گیا، ابھی داڑھی نہیں آئی، ان کو آپ نے امیر بنا لیا، یہ امیر ہے۔ یعنی جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا ان کے بیٹے، ان کو کہتے تھے حب ابن حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب کا محبوب بیٹا۔ تو اس لشکر میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ اسامہ کو آپ نے امیر بنایا۔ ابھی وہ لشکر رخصت نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آخری وقت میں اسامہ ملنے آئے تو آپ کچھ پڑھ کر ان پر ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہی سمجھے کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
یہ بھی آپ نے حضرت ابوبکر سے سب سے فرمایا تھا کہ نفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کر دو، پھر آپ فوت ہو گئے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ اب تو اس لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے، حالات بدل گئے اور لشکر حملہ کرنے کے لیے آگے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے اور کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ارتداد پھیل گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جم گئے، انہوں نے فرمایا کہ ہم تم سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں کریں گے، یہ تو مشورہ ہے ہی نہیں، تم سے کس نے مشورہ کیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو تو ہم پورا کریں گے، چاہے جانور آ کر ہمارا گوشت بھی نوچ کر کھا جائیں، اس لشکر کو تو جانا ہی پڑے گا۔ جس لشکر کا جھنڈا باندھ کر حضور نے اسامہ کو دیا تھا، ابوبکر اس جھنڈے کو نہیں کھولے گا، اس لشکر کو تو جانا ہی پڑے گا۔ دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے۔ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہو، اپنے گھر کو دیکھا ہی نہیں، اپنا گھر تو دور کی بات نہیں، ازواج مطہرات، لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ سب چلو، ازواج مطہرات حضور کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر تم سارے جاؤ اور دشمن آ کر امہات المومنین کو شہید کر دے اور جنگل کے درندے ان کے جسم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور جنگل کے جانور آ کر حضور کی بیویوں کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے، یہ تو برداشت کریں گے، لیکن دین مٹ جائے اور ابوبکر یہاں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرنا تو سب نے ہے، حضور کی بیویوں نے ہی مرنا ہے، ہم نہیں مرنا ہے، مرنے کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو دین کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ جو باندھنے والی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میرے زمانے میں اگر اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم اتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا، اور تم میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں اکیلا جاؤں۔ اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی اگر اکٹھے ہو کر دین کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں اور کوئی میری مدد نہ کرے، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں۔ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو تبلیغ کہتے ہیں، دین کے مٹنے کا غم، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ ہم کس لیے ہیں؟ ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر پھرتے ہیں اور اللہ کے حکم ہمارے سامنے توڑے جاتے ہیں۔ اس لیے تو دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کے احکامات، اللہ کے حکم ٹوٹ جائیں، یہ بینک جو ہے، بینک دیکھ کر خوشی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں کافروں والی آگ میں ڈالیں گے۔ کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں کہی، صرف حرام کھانے پر، سود لینے پر فرمایا کہ اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، ایک جگہ تو فرمایا کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو ہم تمہیں کافروں والی آگ میں ڈالیں گے۔ ایک آگ مسلمانوں کے لیے وہ نرم ہے، ایک کافروں کے لیے وہ سخت ہے۔ اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر تمہیں کافروں والی آگ میں ڈالیں گے۔ اور یہ سود کھانے والے یہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کی جنات نے خوب پٹائی کی ہو، جو اس کا حال ہوتا ہے وہی اس جیسا حال ہوگا۔ تو اس لیے اب اللہ کے حکم ٹوٹنے پر پریشانی ہو، غم ہو، اللہ سے محبت کا اس سے پتہ چلے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا حکم ٹوٹنے پر مجھے کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، ہم کیوں زندہ ہیں؟ تو اس لیے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا
کہ تم سارے کے سارے بھی کہو اس لشکر کو تو ہم روانہ کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جانور ہمارا گوشت بھی کھا جائے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، امیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ پھر اب لوگوں نے کہا کہ امیر تو کم از کم بدل دو، کل اللہ کے رسول دنیا سے گئے، آج ہمیں تشکیل میں بھیج رہے ہیں، اور امیر ہمارا بچہ ہے، کم از کم کوئی پرانا ساتھی ابو عبیدہ بن جراح، کوئی پرانے آدمی امیر بن جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر سے بات کون کرے؟ ایمان کا رعب ہوتا ہے، حضرت ابوبکر سے کوئی نہیں بات کر سکتا سوائے حضرت عمر کے۔ حضرت عمر ان سے بات کرتے، لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ بات کرو، امیر صاحب بدل جائیں۔ اب وہ بات کرنے گئے تو حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی پکڑ لی کہ تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا تھا ابوبکر اس کو کیسے بدل سکتا؟ وہی امیر ہے، کوئی بھی اس کو نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک، انہوں نے آ کر سب کو کہہ دیا کہ بھائی امیر نہیں تبدیل ہو۔ پھر ان کو تو روانہ کر دیا۔ بات والوں کو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، اب اللہ کا حکم ہے۔ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ ہمیشہ اکٹھے ذکر کرتے، میں ان میں کمی نہیں آنے دوں۔ اب ہم نکلیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک ہی طاقت تھی ہمارے پاس، وہ تو آپ نے بھیج دیا۔ اب وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ چھوڑ دو۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تم بہت بہادر بنتے تھے، اب بزدل ہو گئے ہو، تم نے بھی مجھے اکیلے چھوڑ دیے، اے عمر تم نے بھی مجھے اکیلے چھوڑ دیے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے میں سمجھ گیا اس دن حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی امت کو نہیں سنبھال سکتا۔ صحابہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ابوبکر نہ ہوتے تو دین دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عمر بعد میں کہتے تھے کہ اپنی ایک دن ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ ہجرت والی رات یا ایک دن مجھے دے دو، وہ حضور کے جانے کے بعد جو ایک دن آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک دن مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ وہ ان کا ایک دن ان کی پوری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ تھا۔ اس لیے تو دین کے یہ تھا، دین کے غم میں فکر میں لگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے، ایک دفعہ انہوں نے لوگوں سے ممبر پر پوچھا کہ بتاؤ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ کسی نے کہا کہ آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے مارا تھا، مرہب کو اور عامر ابن عبد ود کو اور عثمان ابن ابی طلحہ کو، اور کتنے جو ہزار سے لڑنے والے پہلوان تھے ان کو ایک ہی بار میں مار دیا۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو الحمدللہ میرے ساتھ جس نے لڑائی کی میں اس پر غالب آ گیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بہادر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب مکے کے سردار حضور کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو اس وقت کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تھا سوائے ابوبکر کے، وہی ان میں گھس جاتے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے ان کو مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، تو لوگ ان کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ان کی جتنی زلفیں تھیں بالوں کی، جب وہ گھر آتے تھے تو ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا۔ بدر کی رات میں کون حضور کی حفاظت کرے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ اعلان ہوا تو سوائے ابوبکر کے کوئی نہیں اٹھا۔ وہ ساری رات تلوار لے کر پہرا کرتے رہے۔ اس لیے بہادر تو ابوبکر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابوبکر لوگوں سے کہتے
کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس لیے مارتے ہو ان کو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے؟ یہ اصل میں آل فرعون کا ایک آدمی مومن ایمان لے آیا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، وہ یہ جملہ کہتا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آل فرعون کا ایک آدمی جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ فرعون کے دربار میں ہمیشہ ان کی مدد کرتا تھا، تو وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں مارتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ جملہ وہ بھی کہتا تھا، حضرت ابوبکر بھی کہتے تھے۔ پھر حضرت علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ آدمی بہتر تھا یا حضرت ابوبکر بہتر ہے؟ حضرت علی بہت رو رہے تھے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے، پھر انہوں نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی قسم، اس جیسوں سے اگر اس جیسے آل فرعون والے مومن جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے وہ حضرت ابوبکر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے تو ایمان چھپایا تھا، انہوں نے چھپایا نہیں تھا، انہوں نے تو مارے کھائی ہیں، پہلے دن سے ساتھ دیا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے۔ اس وقت اپنا مال خرچ کیا جب خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہوا 2 سال بعد، حضور کے جانے کے 2 سال بعد، 2-2.5 سال بعد وہ بھی فوت ہو، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کا سب سے بڑا سبب حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، حضور کی جدائی کو، حضور کے غم میں فوت ہو گئے۔ جب جمعے میں کبھی ذکر آتا کہ حضور کی بات آتی تو پھر روتے ہی رہتے، پھر آخر تک تو حضور کی جدائی کے غم کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں گواہ ہوں کہ آپ نے اس وقت دین کی خدمت کی جب کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت مال خرچ کیا جب کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ساری بات۔ مصر اور شام کی فتوحات کی بنیادیں حضرت ابوبکر قائم کر کے گئے، تو اس لیے دین کی فکر، اپنے گھر کی کبھی فکر ہی نہیں کی، گھر بار کی فکر نہیں کی، تو دین کا فکر لگ جائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، یہاں تو چھوٹا سا قد ہے ہر ایک کا، وہاں پر 60 ہاتھ لمبا ہمارا قد ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بھی 10 کروڑ سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی شوگر نہیں ہوگی، کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کوئی پورے جنت میں کوئی کلینک نہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں کی عورتوں کو جو دوپٹہ، ایک دوپٹہ حضور نے فرمایا ان کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر ہے۔ ایک موتی، وہاں جو زیور ملے گا اس کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ ان ادنی لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب، سمندر میں تھوکے تو وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے۔ وہاں کی نعمتیں، وہاں پر ہم 1000 من پرندوں کا گوشت کھائیں گے، نہ پیشاب نہ بہار، فرشتوں جیسے صاف، بس اللہ سے قرآن سنیں گے۔ وہاں کی نعمتیں، ہر مجلس میں وہاں شراب ہوگی، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ینزفون، اس شراب کو پی کر کبھی چکر نہیں آئے گی۔ وہاں ان کی بیویاں اپنے خامدوں کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھیں گی، اور وہاں پر ہمیشہ کی جوانی، وہاں کی سواریاں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی ساری چیزیں، تو اصل زندگی وہاں ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں تمہیں بہت تھوڑے وقت کے لیے رکھا ہے، امتحان کے لیے، فیصلے کا وقت بہت قریب ہے،
قرآن میں ہمیشہ کہتے ہیں بہت قریب ہے. ازیفت الازیفہ، بالکل قریب آ گیا وقت، تمہارے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل قیامت کو کل بتا. وہاں ان سے اللہ پوچھیں گے تم کتنے سال دنیا میں رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے مجرم کہ اللہ سال کون رہا تھا، ایک دن تھا یا آدھا دن تھا. سور جس فرشتے نے پھونکنا ہے وہ لے کے تیار کھڑا ہے، ایک سیکنڈ بھی دیر نہ ہو پھونکنے کے لیے. تمہارے سانس بھی ہم نے گنے ہوئے. حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے آئے قریب قریب. معراج میں آپ کہتے ہیں بوڑھیا دیکھی، بہت مرنے کے قریب، بہت بوڑھی عورت. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا ہے. دنیا اتنی سی زندگی اس کی باقی نظر. اس لیے موت تو بہت قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو فیصلے کا وقت تو بالکل قریب ہے. تمہارے پاس ایک منٹ بھی فارغ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. آخرت کا مسئلہ ہے، سوچ لو. جو کر کے جاؤ گے وہی کام آئے گا. البر لا یبلا، حضور نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والاثم لا ینسا، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا. والدیان لا ینام، بدلہ دینے والی ذات سوتے نہیں، وہ تو ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. فکن کما شئت، اب تمہاری مرضی ہے جیسے چلو. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے. تو آخرت قریب ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. آخرت کی تیاری ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں مجرم آدمی یہ کہے کہ تھوڑی سی یہاں کی غفلت لاکھوں سال بلائے گی. وہاں پر آدمی کہے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دو، میرے فدیے میں میری بیوی کو جلدی سے دوزخ میں ڈال دو، میری جان بچا لو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. اللہ ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے اکیلے کو بچا لو. کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں ساتھ میں جانا ہی پڑے گا، جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے. آپ بھی ان پر غصے ہوگی، فرشتے بھی غصے، دوزخ بھی کہے گی کہ جلدی لاؤ اس کو. فرشتے بھی غصے ہوں گے، شیطان بھی، خود بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، آپس میں جھگڑے کریں گے. یہ سب کچھ ہوگا. یہ مہمانی اچھی ہے. قل اذلک خیر نزلا ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون، یہ مہمانی لینا چاہتے ہو یا یہ جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا. تو اس لیے آخرت کی تیاری، یہ وقت لگانا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدل لیں. رمضان بھی اس لیے آیا تھا کہ زندگی کو بدل لیں. حج بھی اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی کو بدل لیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرماتے تھے کہ زندگی کو رمضان جیسا، رمضان صرف رمضان کے لیے نہیں آتا، رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ تاکہ ساری زندگی کو رمضان جیسا بنا لو. اگر رمضان صحیح گزارو تو ایک دن کی عید ملتی ہے، اور اگر زندگی پوری رمضان جیسی بنا لو، روزے نہیں رکھنے، مطلب جیسے رمضان میں پابند تھے اسی طرح پابند، گناہوں سے بچو، رمضان جیسا بنا لو، تو پھر موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے صحابہ موت کے وقت بہت خوش ہوتے تھے. بیویاں رو رہی ہیں اور وہ کہتے تھے کہ کیا بات ہے، وا طربا، کتنی خوشی کی بات ہے، موت آ گئی. غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے، ساتھیوں سے ملیں گے. پچھلے ساتھیوں سے ملاقات، مرنے کے بعد آدمی وہاں جا کر سب سے ملتا ہے، ملاقاتیں ہوں گی. حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے تو خوشی کی بات ہے، روتی کیوں ہو؟ تو اس لیے اگر زندگی رمضان جیسی گزاری تو پھر موت سے وہ زندگی، موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اپنی زندگی کو بدلنا تھا، اپنی زندگی کو بدلنا.
ہر حکم پورا کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے حکم پورا کرو، رحمتیں برکتیں عزتیں ملتی ہیں، اور حکم توڑو تو پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد آیا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری اپنی گناہوں کرتوتوں کی سزا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالات اس لیے نہیں خراب ہوئے کہ سانپ اور بچھو زیادہ ہو گئے ہیں، حالات کسی اور مخلوق کی وجہ سے نہیں خراب ہوئے، اعمال، حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے اعمال، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں کسی علاقے والوں کے اعمال بتا دو، ہم تمہیں دیکھے بغیر وہاں والوں کے حالات بتا دیں گے۔ پوری دنیا میں کسی علاقے والوں کے حالات، اعمال بتا دو کہ ان کے اعمال یہ ہیں، تو ہم تمہیں بتا دیں گے ان کے حالات کیا ہیں، کیونکہ حدیث میں سب بتایا ہے۔ ناپ تول میں جو کمی کریں گے ان کا یہ ہوگا، جو ظلم کریں گے ان کا یہ ہوگا، جو یہ کریں گے ان کا یہ ہوگا، جو جھوٹ بولیں گے ان کا یہ ہوگا۔ ایک خبر، اس لیے کہتے تھے پوری دنیا میں کسی قوم کے اعمال بتا دو، ہم تمہیں وہاں کے حالات بتا دیں گے۔ احد میں نبی کے ہوتے ہوئے فتح شکست سے بدل گئی، کیونکہ حکم ٹوٹا تھا۔ ایک حکم کے ٹوٹنے پر نبی اور ان سب ہستیوں کے، ابو بکر عمر ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے بھی فتح شکست سے بدل گئی۔ اور حکم تم سارے توڑو اور کہو کہ مدد آئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، حکم توڑیں گے تو پریشانیاں آئیں گی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ، لوگوں نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا حضور کے ہوتے ہوئے؟ تو اللہ نے قرآن کو جواب دیا کہ ان کو کہو نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے کافروں کو شکست دے دی تھی، وہ مار کھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، یہ ہمارے حکم سے تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم کو شکست دے دی، پھر تم نے حکم توڑا تو اللہ نے اپنی مدد پیچھے کرا۔ اس کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ پھر حکم پورا کیا، اسی دن حکم آیا کہ پھر چلو۔ وہ جو سارے زخمی شدہ تھے تو وہ ابو سفیان یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگلے سال جنگ ہوگی۔ پھر آگے جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہمارے سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، وہ سب زخمی پڑے ہوئے تھے، ہم ان کو چھوڑ کر کیوں آ گئے، چلو پھر حملہ کریں۔ اللہ نے پیغام بھیجا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں اب آپ صحابہ کو لے کر جاؤ، نیا آدمی کوئی نہیں لے رہا، یہی زخمی والے۔ خون بہتا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سہیل چھوٹے بھائی کا نام تھا، بڑے کو اٹھا لیا، پھر اپنے زخموں سے بھی خون بہنے لگا، پھر اسے کہا تم گھسٹ کر چلو۔ امراء الاسد 70 کلومیٹر، جب مدد پوری کی پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ان پر اتنا روب ڈالا کہ وہ سارا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، کب حکم مانا ہے دیکھو مدد آ گئی۔ حضور نے فرمایا یہ سارا سامان بھی اٹھا لو، مال غنیمت ہے، اور اب وہ واپس نہیں آئے، بھاگ گئے، ڈر گئے۔ مدد، حکم پورا کیا، مدد آ گئی، وہاں حکم چھوٹا تھا تو مدد گئی۔ اس لیے حکم کے خلاف نہیں، اللہ کا حکم نہیں توڑنا، چاہے کچھ بھی ہو، زراعت کرو، کھیتی باڑی کرو، تجارت کرو، اس سے نہیں روکتے، بس اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ سب سے بڑی عبادت گناہ کو چھوڑ دینا۔ اتق اللہ تکن اعبد الناس، تم گناہ چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ گناہ نہیں کرنا۔ یہ موبائل جو ہے یہ تو پورا فتنہ ہے، بڑا موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی سب کہتے ہوتے ہیں کہ جو بڑا موبائل رکھے گا بزرگ ہو پھر بھی گناہوں میں پڑ جائے، نہیں۔ اس لیے یہ ایسے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچو۔ پھر ایک طرف اللہ اور ایک طرف یہ دنیا کی ناپاک اور گندی چیزیں، کس سے دوستی لگانی؟ اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سفر میں قیدی لائے گئے، قیدی عورتیں، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بھاگی پھر رہی تھی ادھر ادھر، اس بچے کو اٹھاتی اس بچے کو اٹھاتی، پھر اسے اپنا بچہ مل گیا، اسے بہت چمٹ رہی ہے، بہت پیار کر رہی ہے۔ حضور نے صحابہ، آپ دیکھ رہے تھے سارا، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بتاؤ یہ اپنے بچے کا آگ میں جانا برداشت کرے گی؟ لوگوں نے کہا کبھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر رب العالمین رحمت کے 100 حصے اللہ نے کیے، 100 حصے، ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا ہے۔ پوری دنیا کی ماؤں کی محبت اور پوری دنیا کے جانوروں کے اندر بچوں کی محبت اور پرندوں کے اندر یہ سارا اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اور 99 رحمت کے حصے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے دوزخ میں جانا برداشت کرے؟ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہوں سے بچنا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ؟ ہم کوئی سزا دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وہ تو جو بہت ہی ہٹ درم ہو گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ اب جیسے ایک مثال کے طور پہ پردے کا حکم ہے، پردہ ہے، اب عورتیں باہر جا کے تو برقع بھی پہنتی ہیں، اور گھر کے اندر چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ جتنے کزن ہوتے ہیں نا، کزن، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ جتنے زاد ہیں سب سے پردہ فرض ہے۔ قریبی رشتہ دار، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، کس کس سے پردہ ہے ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ عورت کے قریبی رشتہ دار بعض دفعہ دیندار نہیں ہوتے، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ عورت کو کہتے ہیں کہ اگر پردہ کرو گی ہم ناراض ہو جائیں گے، ہم آئندہ تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب دیکھ لو کس کو راضی کرنا ہے، یہ تو بے وقوف ہے۔ اگر ماں بھی کسی کو کہے کہ بیٹا داڑھی گھوم دو، بوڑھے ہو کر رکھ لینا، تو ماں کی یہ بات ماننا جائز نہیں، حرام ہے۔ ماں کو کہیں گے کہ اپنے درجے میں رہ کر بات کرو۔ اللہ نے ماں کا درجہ اتنا بڑا نہیں بنایا کہ وہ رب العالمین کا حکم توڑوا سکے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کا حکم ٹوٹے وہاں کسی مخلوق، کسی استاد، کسی پیر، کسی بزرگ کی بات ماننے کی اجازت ہی نہیں۔ اس لیے تو اب پردے کا حکم ہے، شرعی پردہ کرو، اللہ وہ رحمتیں دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دشمنیاں دوستیوں سے بدل جائیں گی، حالات ہی بدل جائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ زکوٰۃ ادا کرو تو صرف زکوٰۃ کی برکتیں مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، اتنی برکتیں، حکم کی برکتیں ہوتی ہیں، کامیابیاں ہیں۔ حکم توڑو گے تو پھر قرآن بھرا ہوا ہے، فرعون کی قوم کو ہم نے کیوں تباہ کیا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہی باغ اور کتنے چشمے وہ چھوڑ کر چلے گئے، میلوں لمبی کھیتیاں، بیٹھنے کی عزت کی جگہ تھی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین، کتنی نعمتوں میں وہ مزے سے رہتے تھے، بیویاں تھی، گھر تھے، اولادیں تھی، سب کچھ تھا۔ ایسا مارا ہے کہ پھر یاد کریں ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئے۔ جب نافرمانی کرو گے تو ہم بستیوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو اللہ کی زمین ہے اس پر کیسے اس کی نافرمانی چلے؟ اس لیے 15 دن لگانا، چلہ لگانا، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب حکم پورا کریں، پردہ پورا کریں، تلاوت، سارے اعمال، سارے حکم پورے کریں۔ صحابہ کی عورتیں اپنے خامدوں کو کہتی تھی کہ ہمیں کھانا نہ ملے، حرام روزی ہمارے گھر میں نہ لانا، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔
ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مال آئے گھر میں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، میں نے حرام کام نہیں کرنا، حرام کام نہیں کرنا، کمائی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں بچنا۔ پورا نہیں تولے گا تو برکت نہیں ہوگی۔ ہمارے وہاں شہر میں 2 سگے بھائی گوشت کا کام کرتے تھے، اب تو ان کے پوتے بھی جوان ہو گئے، ساری زندگی انہوں نے گوشت کا کام کیا۔ ایک بھائی وہ شروع سے کہتا تھا میں پورا تولوں گا، اس کی ساری زندگی ہم نے خوشیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ دوسرا بھائی وہ مولوی صاحب پورا نہیں ہوتا، 5 گرام 1 کلو کے پیچھے تھوڑا سا کم کر دیتے، پورا نہیں ہوتا، کبھی ہڈیاں زیادہ، کبھی چھچڑے، کبھی کچھ، کبھی 2 نمبری کرتے۔ اس کی زندگی میں ہم نے کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ بیوی بیمار رہتی ہے، بیٹے بیمار رہتے ہیں، اس کا ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا یہ ہو گیا، اس کے گھر خوشیاں نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم توڑ رہا، حکم توڑ رہا، حکم توڑ رہا۔ وہاں ایک پیٹرول پمپ ہے ہمارے ہاں، وہ پورا تولتا ہے، ہمارے سامنے اس نے تیل ڈالنے کی 2 مشینیں لگائی تھی سڑک کے کنارے۔ ان کا بھائی 2 نمبر چیز نہیں بیچوں گا، وہ پورا تولوں گا۔ اس کی برکت سے ابھی چند جی ٹی روڈ ہے وہاں، اس کے ادھر بھی بڑا پیٹرول پمپ، ایک 200 مشین ہے، ادھر 200 مشین، اتنی ترقی ہو گئی۔ دن کو تو وہاں جگہ ہی نہیں ملتی، رات کو بھی رش ہوتا ہے، ارد گرد سارے پیٹرول پمپ خالی پڑے ہوئے، کیونکہ یہاں سے ڈلواؤ برکت پھر ختم ہی نہیں ہوگی۔ ابھی پورا تولتا ہے، وہ زیادہ نہیں ڈالتے، یہ پورا تولنے کی برکت ہے۔ ایسے ہی کاروبار صحیح کریں گے برکت ہوگی، حکم توڑیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، خوشی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ایک تو یہاں سے جاتے ہوئے غم ہو کہ اللہ کا دین مٹا ہوا ہے، ہم کیسے واپس جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ واپس جانا بھی محنت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر فرمایا تھا غفلۃ کغزوۃ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، غفلۃ کغزوۃ، ہمارا سفر سے واپس جانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جانا۔ نکلے بھی تھے اللہ کا دین زندہ ہو، واپس بھی جا رہے ہیں تاکہ اللہ کا دین، تشکیل سمجھ کر جانا ہے۔ فرمایا یہ تشکیل ہے، واپسی کو فرمایا تشکیل، واپسی کو تشکیل فرمایا تھا، تشکیل ہے یہ۔ پہلے اور علاقوں میں ہماری تشکیل ہوئی، اب ہماری تشکیل ہمارے علاقے میں ہے۔ یہی اعمال جو کرتے تھے وہ مقام پر بھی کرتے ہیں۔ روزانہ گھر کے اندر مشورہ، تبلیغی مشورہ، مسجد کا جو مشورہ ہے اس کے تقاضے گھر والوں کو بھی بتانا۔ مسجد میں 3 مشورے چلے ہیں، ایک جماعت ضرور ملک بھیجنے کا تقاضا ہے اجتماع سے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں، مئی کے شروع میں 3 چلے کی جماعت ہماری مسجد سے نکلے، اور اگلا تقاضا ہے اس آنے والی جمعرات سے روزے کی جماعت نکلے۔ اب یہ تقاضے گھر میں بھی بتانا۔ شروع میں تو گھر والے کہیں گے کہ ہمیں تو کھانے میں نمک مرچ برابر ہے یہ پوچھا کرو، چائے میں پتی، لیکن آہستہ جب ان کو وقت، اب وہ پھر آہستہ ان کو پتہ ہے مشورے میں کیا کریں۔ مشورہ ہمارے گھر میں ہی مشورہ ہو، تبلیغی مشورہ، اور مشورے کے آخر میں یہ بھی سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں گھر میں زندہ ہونی چاہیے، کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں۔ ایک سنت میں 7 اقلیم کی سلطنت سے بڑی کامیابی ہے۔ 7 اقلیم کی سلطنت ہمیں مل جائے، اس سے بڑی کامیابی ایک سنت۔ امام ابن عربی ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صرف استنجا سنت کے مطابق کرو، اس سے اللہ آپ کو اتنا نور دیں گے جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ نور صرف استنجا سنت کے مطابق کرنے پر ملے گا، اور وضو سنت کے مطابق ہو، نماز سنت کے مطابق ہو تو اس سے زیادہ۔ ایک کتاب ایک عالم نے لکھی ہے، روزانہ کی 1000 سے زیادہ سنت ہے، روزانہ کی 1000 سنت، ہر سنت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، جو روزانہ کی 1000 سنتیں پوری کریں۔ اس لیے مشورے کے آخر میں یہ بھی سوچنا کہ ہمارے گھر میں کتنی سنتیں ہیں کتنی نہیں، وہ کیسے زندہ ہو جائیں۔
سنت کے مطابق ہر عمل کرنا. سنت کھانا سنت کے مطابق گھر میں ہو. مشکل یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جاتا ہے مدرسے میں، جلدی جانا ہوتا ہے، ماں اس کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے. بڑا 9 بجے جاتا ہے، اس کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے. باپ 10 بجے اٹھ کے دکان پہ جاتا ہے، اس کو ناشتہ ہماری عورتوں کے کئی گھنٹے ناشتے میں گزر جاتے ہیں. جماعت میں جا کر 15 ساتھیوں کا ناشتہ 20 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور گھر والی بیچاری 4 5 گھنٹے آپ نے ان کو ناشتے میں پھنسایا ہوا ہے. ان کو کہہ دو کہ بس 7 بجے ناشتہ ہوگا، جو اس کے علاوہ کرے وہ باہر کر لیا کرے، ہم بنا کر رکھ دیں گے. ہر ایک کے لیے الگ. عورتوں کو ہم نے دنیا کے لیے سمجھا ہوا، دنیا میں ان کا لگنا تھوڑا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دنیا کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں نہیں لگایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہے، 1 مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، اور حضور کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی تھی. کوئی پکانے کی چیز ہے ہی نہیں. اس پر جب امہات المومنین نے کہا کہ کھانے پینے میں وسعت کیجیے، تو آپ ناراض ہو گئے، قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میرے سے کھانا مانگتی. ہم تو دنیا والے ہیں نا، اس لیے ہمیں گھر والے کے 10 کلو لا کر دو، ہم 20 کلو لا کر دیں. یہاں تو وہ بھی دنیا والے، ہم بھی دنیا والے. وہاں کیا تھا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. فقر و فاقے والی زندگی سکھائی نہیں. اس لیے اور پھر جب مہینہ پورا ہو گیا، امہات المومنین بھی گن گن کر دن گزار رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ الگ جگہ رہے مہینہ. پھر آیتیں نازل ہوئی. اللہ جل شانہ جنت میں ہم میں سے ہر ایک کو 70 ہزار کھانے کھلائیں گے ایک وقت. حضور کو بھی دے سکتے تھے. قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ دیں جتنا یہ کہہ رہے ہیں. مکے والے کہتے تھے آپ کا کوئی سونے کا گھر ہوتا، آپ کا کوئی باغ ہوتا، آپ کا یہ. اللہ نے کہا ہم اس سے بہت زیادہ دیں. یہ تو بے وقوف ایک محل کا کہہ رہے ہیں، ہم کتنا کچھ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں مناسب نہیں دینا. اس لیے آیتیں نازل ہو گئی کہ اے نبی جی اپنی بیویوں سے بات صاف کر لو کہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو میری طرف سے طلاق ہے، کسی اور کے ساتھ شادی کرو، کسی اور کے پاس چلی جاؤ. تو آپ جب آئے تو حضرت عائشہ نے پہلی بات یہ کہی کہ اے اللہ کے رسول 29 دن ہوئے ہیں، آپ کی قسم نہ ٹوٹ جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مہینہ 29 دن کا تھا. تم آیتیں سنو اور ماں باپ سے پوچھ کے جواب لینا. ان کی عمر تھوڑی تھی، اس لیے آپ نے کہا ماں باپ سے پوچھ لینا. تو وہ تو بہت سمجھدار تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ بات میں کوئی اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے. آج کے بعد فاقہ برداشت کروں گی، کپڑوں کی تکلیف برداشت کروں گی، رہنا تو آپ کے ساتھ ہے، اس میں ماں باپ سے کیا پوچھیں. مجھے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، رہنا آپ کے ساتھ. سب بیویوں نے یہی کہا ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے. تو اس لیے دنیا کی چیزوں میں آپ نہیں لگے. کسرا بادشاہ کی بیوی کی خوشبو جب آئی، انہوں نے حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ، وہ تو ہر ایک یہ تو تقسیم نہیں ہو سکتا. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کو دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ اللہ یہ تو دل کی بات ہے، میں رویہ تو سب سے برابر کرتا ہوں نا، بس دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن چونکہ دل میں ان کی محبت تھی، اس لیے سارے لوگ انتظار کرتے تھے جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوگی اس دن ہدیہ دیں گے، اس دن ہدیہ دیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ کی خوشی تو اللہ کے رسول کی خوشی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. ان کو حضرت ابو بکر پکڑ کے لائے.
حضور کے پاس پکڑ کر لائے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر بڑے میاں کو کیوں یہاں لے آئے, ان کو وہیں رہنے دیتے, ہم چل کے چلے جاتے. انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول, یہ اس قابل ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر بہت رو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, کاش کہ ان کی جگہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا. میرا باپ مسلمان ہو گیا, کوئی بات نہیں, یہ تو ایک آدمی ہے. اگر آپ کے چچا مسلمان ہوتے آپ کا دل خوش ہو جاتا, آپ خوش ہو جاتے تو ہم بھی خوش ہو جاتے. حضرت عمر نے حضور کے چچا حضرت عباس کو ان کے اسلام سے پہلے کہا تھا کہ عباس اللہ کی قسم مجھے میرے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ تیرے مسلمان ہونے کی خوشی ہوگی, اس لیے کہ تمہارے مسلمان ہونے سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں, اور وہ خوش ہوں گے تو ہماری بھی خوشی ہے. اس لیے سارے صحابہ وہ اس دن وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے. بلکہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی انتظار, اس لیے کہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن آیتیں بھی زیادہ اترتی تھیں. جب لوگوں نے بات کی کہ حضرت عائشہ کی باری کا لوگ کیوں زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تنگ نہ کیا کرو, اس لیے کہ اللہ کی قسم کسی کے لحاظ میں, کسی کے ساتھ لحاظ میں میرے اوپر قرآن کی آیتیں نہیں اترتی سوائے عائشہ. ان کی باری ہوتی ہے تو آیتیں بھی زیادہ آتی ہیں. تو حضرت عمر ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں سب ازواج مطہرات کو برابر وظیفہ ملتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں وہ باقیوں کو 10,000 دیتے تھے, حضرت عائشہ کو 12,000 دیتے. تو کوئی ناراض ہو یا خفا ہو, میرا دل تو یہی کہتا ہے. جب کسرا, ایسے ہر چیز میں وہ خیال رکھتے ہیں. جب کسرا بادشاہ کی خوشبو آئی بیوی کی, حضرت عمر نے لوگوں کو کہا کہ یہ تو تقسیم نہیں ہو سکتی, ایک ہی کو دینی ہے, تو حضرت عائشہ کو دینی چاہیے. حضور کا تعلق ہے اس لیے ہر چیز میں وہ خیال رکھتے تھے. یعنی حضرت اسامہ زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے ان کو وظیفہ 5,000, اپنے بیٹے کو 1,000. لوگوں نے کہا امیر المومنین کا بیٹا, وہ تو غلام کے بیٹے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے ساتھ حضور کو تیرے سے زیادہ محبت تھی, اور تیرے تیرے باپ سے زیادہ اس کے ساتھ محبت تھی, اس کا وظیفہ زیادہ ہوتا. حضور تو حضرت عائشہ کو جب وہ کسرا بادشاہ کی بیوی کی خوشبو بھیجی, لوگوں نے بتایا کہ یہ کسرا بادشاہ کی بیوی کی خوشبو ہے, دنیا کی سب سے اچھی خوشبو امیر المومنین نے بھیجی ہے. تو حضرت عائشہ وہ دنیا کے آنے سے خوش نہیں ہوتی, انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ یہ حضرت عمر کو دنیا سے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے, یہ کیوں میرے ساتھ مجھے تنگ کرتے ہیں, میرے دنیا کی چیزیں میرے پاس بھیج دیں. اسی ساتھ حضرت عمر شہید ہو. وہ تو اللہ کا نظام تھا, لیکن وہ دنیا کے آنے سے خوش نہیں ہوتے. اگرچہ انہوں نے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ میری قبر بنانے کی بھی حجرے میں اجازت ہو جائے, تو حضرت عائشہ نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ عمر ابن خطاب کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہیں, ان کی قبر بنانے کی یہاں اجازت ہے. حضرت علی آئے اور آ کر وہ اس وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر مجھے پتا تھا یہاں کے علاوہ کوئی دفن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 دفعہ نہیں بہت دفعہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر. تو اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہاں آپ ہی کی قبر بنے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ان کے گھروں میں دنیا کی سب سے افضل بیویاں تھیں, سب سے افضل. ان کو حضور نے کوٹھیاں بنا کر نہیں دی. اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو حضور سے زیادہ اچھے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہیں اور ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور سنگ مرمر کے فرشوں پر چلتے ہیں اور موبائلوں اور کاروں میں پھرتے ہیں, تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے.
کم از کم اتنا تو دل میں ہو مسلمان کے کہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ تھا جو حضور نے گزاری ہے. ہم خراب ہو گئے ہیں. یہاں جتنا زیادہ مل جائے گا اتنا آخرت میں کم ہو جائے گا. المکثرون هم المقلون یوم القیامہ. جن کو یہاں زیادہ مل گیا ان کا آخرت میں کم ہو جائے گا. تو اس لیے بہرحال گھروں میں جا کر وہاں پر بھی یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. جو اعمال اللہ کے راستے میں کیے یہ سارے وہاں بھی کرنے ہیں. گھروں کے اندر روزانہ کا تبلیغی مشورہ ہے, سنتوں کا زندہ کرنا ہے, اور روزانہ آپس میں دعوت دینا. میاں بیوی آپس میں دعوت دینا. ایمان کے بول بولنا ایمان والوں کا نفع دیتا ہے. آپس میں دعوت دینا. ہمارے کام کی بنیاد ہی دعوت ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے کام کی بنیاد تعلیم نہیں دعوت ہے. ہم ہر مسلمان کو داعی بنانا چاہتے ہیں. ہر مرد, ہر عورت, بوڑھے, دادا دادی, بچے, سب کو 6 نمبر یاد کرو, کیونکہ سب کو داعی بنانا ہے. گھر کے اندر روزانہ تبلیغی مشورہ ہو, گھر کے اندر روزانہ دعوت ہو, گھر کے اندر روزانہ تعلیم کا حلقہ ہو. تعلیم کے حلقے میں تجوید نہیں ہوتی, بس فضائل کی کتابوں سے پڑھنا اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ بھی 2 دن 3 دن چھوڑ کے ایک دن گھر والے سنا دیں 6 نمبر, ایک دن آپ, ایک دن بیٹا, ایک دن بیٹی, باری باری 6 نمبر سارے. بے پردگی نہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ بیٹے کو چچی کو بھی بلا لو, آپ کا تو اس سے پردہ ہے. گھر میں اگر 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں رہ سکتے ہیں, لیکن ہر ایک اپنے کمرے میں تعلیم کرائے. تعلیم اپنے کمرے میں پردے کے ساتھ. اگر کبھی اکٹھی کرانی ہو تو پردے کا انتظام ہو, پردے کا انتظام. تو اس لیے پردے کا اہتمام کروانا. اور پھر گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام, گھر میں مسجد بنانا, گھر میں مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرنے کا انتظام کرنا. ہمارے بزرگوں کی تمنا ہے کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعتیں ٹھہریں. بچوں کی تربیت میں اس کا اثر پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھروں کے اندر یہ ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام. اپنا اپنا ذکر کریں لیکن وقت کی پابندی. حضرت جی تو فرماتے تھے کہ اگر اس وقت میں وزیر تمہیں ملنے آ جائے تو اس سے نہ ملو, اپنا ذکر پورا کرو. اعمال کی پابندی کرو گے تو فائدہ ہوگا. اس لیے اعمال کا اہتمام. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی دینی تربیت. بچہ پیدا ہو, ایک کان میں اذان ایک میں اقامت, بولنا شروع کرے تو کلمہ سکھانا, 6 سال کا ہو جائے تو آداب سکھانا, 7 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کا حکم دینا, 8-9 سال کا ہو جائے تو اس کو جو خدمت میں لگانا, 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر جدا جدا, نماز میں سستی کرنے پر تنبیہ کرنا, 12 سال کا ہو جائے تو محلے کی گشت میں والد کے ساتھ شریک ہو جائے, 14-15 سال کی عمر میں روزہ شروع کر دے باپ کے ساتھ, اکیلے نہیں, 16 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ چلہ لگا لے, 18 سال کا ہو گیا 3 چلے. بچی ہے, کس کس سے پردہ واجب ہے کس سے نہیں, اس کو سکھانا. بالغ ہوتے ہی پوری شریعت بچے بچی کے ذمے لگ جائے گی. پہلے سے ان کو موٹی موٹی باتیں سکھانا تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کر. اچھے اخلاق بچوں کو سکھانا. سب سے بڑا اچھا سچ بولنا سکھانا ہے. جھوٹ نہ بولے چاہے کچھ بھی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی, ماں نے پیسے یہاں سی دیے, باپ بچپن میں فوت ہو گیا, پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. آخر میں انہوں نے ہر ایک سے پوچھا کچھ بچ گیا ہے, کچھ ہے کسی کے پاس. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں نکال سکتے تھے, تم نے کیوں بتایا؟ تو اس نے کہا میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا تھا. اس کے دل پر اتنا اثر ہوا, وہ رو رو کے اس نے توبہ کر لی. وہ کہیں ان کا سامان واپس کر دو. ان کا سامان تو اپنی ماں کی, ہمیں اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے, اپنی ماں کی بات نہیں مانتا ہے. سارے قافلے کا سامان واپس ہو. سچ بولنا سکھایا ہے ماں نے. اس لیے اسی طرح تو ان کو حلال روزی کھانی ہے. اپنے بچوں کو شروع سے دیندار بنا, اچھی موٹی موٹی باتیں سکھانا, اللہ رسول کی عظمت. بڑا موبائل دینے سے بچانا بچوں کو, وہ تو بہت نقصان کی چیز ہے, تباہ ہو جاتی ہے نسلیں. چچنیا والوں کو جہاد کا بہت شوق تھا, مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے تھے. ان کو باطل والوں نے ان کے نوجوانوں میں موبائل تقسیم کر دیا.
1 سال بعد سب شوق ختم ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایسی بلا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کے لیے دعا بھی کرنا. ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے سیدھی عرش پر جاتی ہے. مظلوم کی بد دعا جیسے قبول ہوتی ہے ایسے ماں باپ کی دعا اولاد کے ان کے لیے دعائیں کرنا ان کو تو یہ بھی کرنا. پھر اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر سب لوگوں کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آؤ. بیٹیوں سے کیسے پیش آؤ مستقل حدیثیں ہیں. بیوی سے کیسے پیش آؤ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیوی سے گھر کے اندر گھر والوں سے ایسے نرمی سے پیش آؤ جیسے بچے کے ساتھ آدمی نرمی سے معاملہ اس کے ساتھ تو سختی نہیں. جب گھر سے باہر جاؤ فرمایا کہ مرد بن جاؤ شیر بن جاؤ. گھر سے باہر شیر گھر کے اندر شیر نہ بنو. گھر کے اندر اور پھر ماں کے ساتھ کیسے رہو بہت ساری حدیثیں ہیں. بیوی کے ساتھ کیسے رہو چچا کے ساتھ کیسے رہو خالہ کے ساتھ کیسے رہو یہ سب حدیثیں ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل حقوق بتائے ہیں کیسے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے جنازوں میں شرکت فرماتے تھے. بے حیائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے اور غلاموں کے ساتھ خالی زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے تھے. عاجزی اللہ کو پسند ہے. تو حضور والے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا لیکن اگر دین کی بات میں اس وقت آپ کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک عورت نے چوری کی بردار عورت تھی لوگوں نے سفارش کروائی تو آپ منبر پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ مالداروں کی سفارش کرتے ہو. بہت غصہ آپ کا غصہ اس وقت کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پھر کوئی سامنے نہیں آتا. غصہ دین کی وجہ سے غصے ہوتے اپنے لیے وہ غصے نہیں ہوتے. یہ اخلاق تھا معاف کرنے والے درگزر کرنے والے. اور پھر اسی طرح گھر کے اندر ٹائم ٹیبل اتنے بجے سے اتنے بجے تک تعلیم مشورہ ذکر تلاوت دعوت دے کر یقین سیکھنا نمازوں کی محنت. گھر کے کام بھی سارے مشورے سے آج کون کپڑے دھو لے کون کھانا پکا لے کون صفائی کون ساری چیزیں مشورے سے تاکہ کسی پر بوجھ نہ پڑے. اور پھر اسی طرح جو ہے گھر کے اندر نظام الاوقات بنانا اتنے بجے سے اتنے بجے اور سب لوگوں کے اور گھر میں ترتیب بنانا باری باری ایک آدمی اللہ کے راستے میں رہے. اس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گی. تو یہ گھروں کے جو اعمال دعوت ہے یہ وہاں پر اپنے گھر میں بھی جا کر شروع کرنے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جانا ہے. آج کے بعد حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ. احکامات کو پورا کریں گے نمازوں کا اہتمام کریں گے اور تجارت میں ہر چیز میں اللہ کا حکم پورا کریں. سوکھی کھا لے آدمی لیکن حکم نہ توڑے. حکم نہ توڑے. سارے تقوی وعدے سارے وعدے تقوی کے ساتھ بے شمار وعدے. ایمان پر اعمال پر قرآن پاک میں 100 وعدے فرمائے ہیں گن کر اللہ نے اور ان 100 میں سے ہر وعدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑا ہے. اس لیے احکامات کو پورا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. پتہ نہیں موت کب آ جائے گی. اس لیے آنے میں تو ترتیب ہوتی ہے پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا. جانے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شاید پوتا دادے سے پہلے ہی چلا جائے. اس لیے تیاری کرنا. مومن وہ ہے جو ہر وقت تیار ہو. ایک وہ بزرگ کے پہلے زمانے میں اسرائیل نظر آیا کرتا تھا. ایک کو اس نے آ کر بتایا کہ میں اسرائیل ہوں تو اس نے کہا واہ واہ